الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال تعالى قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو عشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب من والده وولده والناس أجمعين صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راه سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا صد آفرین در مدح مصطفى بس محمد است میخواهم خدا را خدایا است حب مصطفى را یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد
وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یہ محفل کن فکان نہ ہوتی، وہ جو امام الامم نہ ہوتے. زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خالی جگہوں کو پورا کرے. مختلف بعد میں لوگ آتے ہیں کندھے پلان کر کے آتے ہیں، آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کے بھی ثواب برباد ہو جاتا ہے. میری واجب احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں کے حوالے سے سیرت النبی کو عنوان کے تحت گفتگو کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، کمالات، صفات کے حوالے سے اگر مجھے عمر نوح بھی مل جائے اور مسلسل سیرت کے مختلف گوشوں کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے، قسم بخدا پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق مجھ سے ادا نہ ہو سکے. کسی نے خوب کہا کہ بات خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اگر سمندر کو کوزے میں بند کیا جائے تو یہ ایک جملے میں سب کچھ آ گیا. اے اللہ کے حبیب، بس اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ آپ ہے. اور پھر پچھلے جمعے میں نے جو آپ حضرات کے سامنے ایک عارف باللہ کا یہ شعر فارسی زبان کا بڑا جامع، اسی کے تحت میں نے کچھ گفتگو بھی کی تھی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ ہم دارن تو تنہا دار. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حسن یوسف بھی رکھتے ہیں، دم عیسیٰ یعنی عیسیٰ کے کمالات بھی آپ میں ہیں. ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا وہ بھی آپ کی ذات میں اللہ نے جمع فرما دیے. غرض ہے کہ آنچ ہمدار، مختصر یہ کہ وہ انبیاء اور رسول جو الگ الگ صفات کے اور کمالات کے حامل تھے، اللہ رب العزت نے ان تمام صفات اور کمالات کو آپ کی ذات میں جمع فرمایا. اور پھر یہ کہ اللہ نے جو اس عظیم ہستی کو، جو اس امت کو عطا فرمایا، کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو یہ نعمت دے کر میں نے تجھ پہ احسان کیا ہے. صرف ایک نعمت ایسی دی کہ دینے والے کو بھی مزہ آ گیا. اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یقیناً تحقیق کے ساتھ البتہ اللہ، تین تاکیدی الفاظ. اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا، من احسان فرمایا کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اللہ نے مبعوث فرمایا. گویا یہ احسان عظیم ہے اللہ کا اپنے بندوں پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا. باقی چیزوں کے تو اللہ کے پاس خزانے ہیں، لیکن یہ واحد ایسی ذات کہ اللہ کے خزانوں میں بس ایک ہی تھا، اور وہ اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمایا. تو احسان نہ ہوگا تو پھر اللہ کا اور کیا ہوگا.
پھر جو صفات اللہ نے آپ کی ذات میں جمع فرما دی، اگر ہم موازنہ کریں، صرف مختصراً چند باتوں میں صرف ایک موازنہ پیش کروں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا باکمال اور کس قدر جامع صفات کا حامل بنا ہے۔ ایک تو گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں ہر نبی کو نام سے پکارا ہے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، یا لوط، یا موسیٰ، یا داؤد، یا ایوب، یا عیسیٰ ابن مریم، یا موسیٰ۔ ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ نے قرآن میں نام لے کر پکارا، لیکن جب باری آئی اپنے حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نام سے نہیں پکارا بلکہ صفاتی نام سے پکارا۔ یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، اے گرم چادر میں اپنی ذات کو لپیٹنے والے، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی۔ اور پھر میں نے کچھ تفصیل کے ساتھ عرض کیا کہ 4 جگہ ضرور نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن وہ پکارا نہیں گیا، اہمیت کے حامل چند مسائل تھے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ضروری تھا۔ اللہ نے پھر نام لیا کہ میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک مسئلہ آپ کے انتقال کا تھا، وہ نہایت اہمیت کے حامل، اس لیے کہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے ہاں کوئی غم پیش آئے وہ میرے وفات کو یاد رکھے۔ یہ کتنا بڑا سامع ہے، اس حوالے سے نام لینا ضرور تھا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اور دوسرا قرآن کی نزول کا مسئلہ تھا کہ کوئی بعد میں آنے والے یہ نہ کہے کہ قرآن نے جانا کہیں اور تھا، غلطی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گیا۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر فرمایا نزل علی محمد وهو الحق، ہم نے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جو حق و صداقت کے بین الاقوامی علم بردار ہے، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں یہاں اللہ نے نام نہیں لیا لہذا قرآن نے جانت افلاح کی طرف آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ نے اس بات کے سدباب کے لیے یہ فرما دیا کہ نہیں، قرآن نے نازل ہونا ہی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ نے نازل ہی فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا مسئلہ، کفار مکہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مٹانا چاہا کہ ہم آپ کو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے، محمد ابن عبداللہ کے الفاظ سے لکھ لیجئے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، یہ آپ کے نام کو مٹانا چاہتے ہیں تو سن لے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ۔ یہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ نہ لکھو، محمد ابن عبداللہ لکھو، یہ مٹانا چاہتے ہیں۔ ہم قرآن کے اوراق پہ تا قیامت لکھ دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، کہ آپ ہی میرے نبی اور رسول ہیں۔ جو نام محمد مٹانا چاہتے ہیں اللہ نے قیامت تک کے لیے نام قرآن کا زینت بنا دیا۔ اور چوتھا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا تھا، کوئی پھر یہ نہ کہے کہ نہیں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا لہذا اور نبی بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ نے نام لے کر پکارا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہاں میں محمد الرسول اللہ کا ذکر کرتا ہوں جس پر اللہ نے
نبوت اور رسالت کو ختم فرما دیا. آپ ہی خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ ختم نبوت کا تھا، اس لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر فرمایا ہاں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا. آپ ہی خاتم النبی. یہ عظمت، یہ شان اللہ نے آپ کو عطا کی. اور دوسرا یہ میرے محترم دوستو، دیگر انبیاء میں جو آپ کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے وہ یہ کہ جب بھی قوم والوں نے اللہ کے نبیوں پر اعتراض کیا یا کوئی بات کی، تکلیف دے یا استہزاء والی بات اللہ کے نبیوں پر کی، اللہ نے جواب بھی انہی نبیوں کے ذریعے سے دلوایا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ. آگے فرمایا قوم نے کہا قال یا نوح انک لفی ضلال مبین. جب آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں تو قوم نے جواب میں کہا یا نوح انی اراک فی ضلال مبین. اے نوح ہم آپ کو سری گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. استغفر اللہ. اللہ کے نبی کو گمراہ کہنا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ نے کہا اے نوح کہہ دو یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے رسول مبعوث کر کے بھیجا. قوم نے الزام تراشی کی، جواب اللہ نے نبی کی اور رسول کے ذریعے دلوایا. جب قوم ہود نے کہا یا ہود انی اراک فی سفاہہ، اے ہود ہم آپ کو سراسر بیوقوف کے انداز میں دیکھ رہے ہیں. آپ تو بیوقوف ہیں، اتنے خداؤں چھوڑ کر ایک خدا کی بات کرتے ہیں آپ. یہ تو بیوقوفانہ بات آپ کرتے ہیں. آپ نے بھی یہی اللہ نے جواب دلوایا یا قوم لیس بی سفاہہ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، میں اللہ کا برگزیدہ رسول ہوں جو واضح بن کر رسول بن کر تمہارے پاس آیا. تو قوم نے الزام تراشی کی، جواب اللہ نے نبیوں سے دلوایا. جب بات اپنے حبیب کی آئی اور قوم نے الزام تراشی کی، جواب میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں دلوایا، خود جواب ان کو عطا فرمایا. جب قوم نے کہا، ولید پلیت نے کہا تھا کہ انک لمجنون، آپ ہمیں مجنون نظر آتے ہیں، پاگل نظر آتے ہیں. اللہ کی طرف سے غضب میں ڈوبا ہوا جواب اس ولید پلیت کے نام آیا. اتنا غصہ اور قہر اور غضب ہے اللہ کے اس شخص پر. اور آخری فیصلہ یہ فرما دیا اے میرے حبیب جو تجھے برا بلا کہتے ہیں، جو تیرے متعلق غلط سوچتے ہیں، تیری ذات کے حوالے سے خاکے بناتے ہیں یا فلمیں بناتے ہیں، یا تیری ذات کے حوالے سے غلط تحریری لکھ کر آپ کو تکلیف اور استہزاء پہنچاتے ہیں، اور سچے آپ کے مومن تابعدار جو آپ کی امتی ہیں ان کو اذیت دیتے ہیں، اے میرے حبیب اس کا تو نسل ہی پاک نہیں ہے. وہ تو حرامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس کے خون صاف نہیں، بلا اس سے کیا توقع ہے وہ کسی کے حوالے سے اچھی بات زبان سے نکالے. قیامت تک کے لیے بات ثبت ہو گئی، جو اللہ کے حبیب کے حوالے سے اللہ کے حبیب کو تکلیف پہنچائے گا وہ ظلم بعد ذالک زنیم. اللہ فرماتے ہیں یہ ولد الحرام ہے، اس کی تو نسل ہی صحیح نہیں. تو جواب میں اللہ خود بول پڑے. اور تیسری بات یہ کہ ہر نبی کی نبوت علاقائی تھی، علاقے کے نبی بن کر، قوم کے نبی. یا قوم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. ہر نبی نے قوم کو پکارا اے میری قوم اللہ کو پہچانو، صرف اس کی بندگی کرو، اسی پر ایمان لاؤ.
ہر نبی نے اپنے قوم کو پکارا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ فرماتے ہیں ہر قوم میں ہم نے ایک ہادی بھیجا، ہدایت کا راستہ بتلانے والا، قوم کی رہنمائی کرنے والا ہر قوم میں بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِمْ، اللہ کی جتنے بھی نبی آئے اسی قوم کی زبانوں میں آئے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کی زبان اور تھی ہماری زبان اور، ہم نبیوں کی دعوت کو پہچان نہ سکے. نہیں، اللہ نے یہ کام بھی نہیں کیا. قوم کی جو زبان تھی نبی بھی اسی زبان میں آیا، رسول بھی اسی زبان میں آیا. اس لیے اللہ نے ہر قوم میں ایک ہادی بھیجا. لیکن جب باری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو فرمایا قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا بھر کے انسانوں تم سب کی طرف اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کر بھیجا، تمہارے طرف رحمت بنا کر بھیجا، اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا. آپ عالمی نبی، باقی جتنے انبیاء اور رسول علاقائی یا قومی لیول کے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی، عالمی رسول، پورے عالم کے جہاں جہاں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار ہوگا یا جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین اللہ نے آپ کو بنایا. تو نبیوں میں آپ کا مقام عالمی ہے، باقی نبی علاقائی یا قومی ہے. اللہ نے یہ سعادت عطا. اور پھر آگے چل کر چوتھی بات، باقی نبیوں کو دین ملا لیکن غلبہ دین نہ مل سکا. دین ملا، غلبہ دین نہ مل سکا، یعنی جو پروگرام لے کر آئے، اللہ کے احکامات لے کر آئے، اس کو نافذ کرنے کا موقع انہیں نہیں ملا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئے لیکن انجیل کو نافذ کرنے کا موقع نہیں مل سکا. اسی حالت میں یہودی آپ کے دشمن حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا. تورات بھی اسی طرح جب لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام، قوم کی حال وہ تھی جو اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا. 40 جرائم بنی اسرائیل کے اللہ نے ذکر فرما کر قوم بنی اسرائیل پہ اللہ نے فرد جرم عائد کر، یہ جرم تمہارا، یہ جرم 40 سورہ بقرہ میں اللہ نے گنوائے ہیں. اس لیے تورات کو بھی نافذ کرنے کا موقع نہیں مل سکا، انجیل کو بھی نافذ کرنے کا موقع نہیں مل سکا. انفرادی طور پر لوگ اس پر عمل کرتے چلے گئے لیکن اجتماعی طور پر اس پر عمل جرانے کا موقع نہیں مل سکا. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین بھی دیا اور غلبہ دین بھی دیا. ریاست مدینہ کی شکل میں اللہ رب العزت نے مدینہ میں ابتداءً ایک ریاست قائم فرما دی جس پر قرآن نازل ہوتا چلے گیا، احکامات نافذ ہوتے چلے گئے. اور پھر یہ ریاست مدینہ پھیلتے مکہ بھی فتح ہو گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے لگے، حجاز کی سرزمین پہ آخری معرکہ حنین کی صورت میں ہوا. غزوہ حنین یہ آخری معرکہ ہے تقریباً جو سرزمین حجاز پہ ہوا. ویسے تو آخری معرکوں میں تبوک ہے لیکن میں حجاز کی بات کر رہا ہوں کہ حجاز کی سرزمین پر آخری غزوہ حنین ہوا اور حنین کے بعد پورے حجاز کی سرزمین کفر اور شرک سے خالی ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک والے دن عیسائیوں کے دروازے پر بھی دستک دینی شروع کر دی. اب تمہاری باری ہے. حجاز کی زمین صاف ہو گئی کفر سے، شرک سے اور بت پرستی سے. اب عیسائیوں جو تم غلط نظام پیش کر رہے ہو اب تمہاری باری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیت جہاں سے اردن کے علاقے سے آغاز ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں آ کر دستک دے دی ان کی دروازے پر، تیار رہنا میرے لشکر تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں. ہم یہاں تک پہنچ گئے، تمہیں صرف
یاد دہانی کے لیے سنبھل جاؤ، ایمان لاؤ، نہیں تو پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور تبوک کے دن تک پورے سرزمین عرب پر پورا قرآن نافذ ہو چکا تھا، ایک ایک حکم نافذ ہو چکا۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین بھی دیا اور دین کا غلبہ دیا تھا۔ تمام نبیوں کو نبوت ملی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت ملی، ٹھیک ہے؟ فرق کیا ہوا؟ تمام نبیوں کو نبوت ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی ملی اور ختم نبوت بھی ملی۔ نبوت میں آپ کے انفرادی اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ سیأتی من بعدی 30 کذابون دجالون کل یزعم انہ نبی ولکن، اے میری امتی یاد رکھو، ولکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد جو آئے گا وہ نبی بن کر اور رسول بن کر نہیں آئے گا، بلکہ وہ کذاب اور دجال بن کر آئے گا۔ بڑے 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 30 دجال کذاب آئے گا۔ شین خمزی درسی شین پر سواموں پر بات 30 کذابون آئیں گے، 30 دجال کذاب بڑے بڑے، کلو ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، لیکن سن لو اے میری امتیوں، دل کے کانوں سے اور دل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نقش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیغام اپنی دلوں میں بٹا دو، انا خاتم النبیین، مجھ پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ کے اعزاز اور پھر میرے محترم دوستو، اللہ نے جتنی نبیوں پر اپنا دین نازل فرمایا، کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے، یہ فرما دیا ساتھ کہ بھئی اس کے محافظ تم اور تمہاری امت اس کے محافظ ہے۔ اب جو دین اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کی حفاظت کرو، حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 280 سال بعد قسطنطین نام کا بادشاہ، جس کے نام پہ ترکی کا مشہور شہر قسطنطنیہ آباد ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا، اب آج کل اس کو استنبول کہا جاتا ہے، اور قرب قیامت کو استنبول پھر قسطنطنیہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ شاہ قسطنطین جو یہودی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 280 سال بعد اس نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھا اور کہا میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کیا۔ قبول نہیں کیا تھا، یہ دشمن بن کر آیا تھا، لبادہ عیسائیت کا اوڑھا اور پورے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو مسخ کر قل تعالوا ندعو ابناءنا قل تعالوا قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا اننا مسلمون۔ اے میرے حبیب ان کو دعوت دے دو عیسائیوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام وہ نہیں ہے جس پہ تم چل رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام نے تو آ کر ایک اللہ کی بات کی۔ آؤ اس مشتری کا بات کی طرف بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے کہ ایک اللہ کی بندگی کریں گے، اور بعضوں ارباب کو جو ان لوگوں نے خدا بنایا ہے چھوڑ دو اس کو، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف آؤ، جو اللہ کا حقیقی پیغام تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آیا۔ اور پھر قسطنطین نے ایسے برباد کر دیا کہ ثالث الثلاثہ کا عقیدہ لوگوں میں رائج کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو نبی نہیں تھے، وہ تو خدا تھے، یا خدا کے بیٹے تھے، یا تین خداؤں میں ایک خدا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی کون سا خدا ہے۔ یہ ثالث الثلاثہ تین خداؤں کا عقیدہ جو اب بھی عیسائیوں میں رائج ہے، یہ اس قسطنطین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
پورے نظام دین کو تبدیل کرا. کوئی دین محفوظ نہیں رہا، سب دین میں تحریف ہو گئی. اٹھائیے ان کی تورات اتنے تحریف ہو چکا ہے کہ صرف ایک بات سے اندازہ لگائے کہ اللہ کے اور یعقوب علیہ السلام کے بیچ میں کشتی ہو گئی. خالق اعظم، خلاق اعظم اور یعقوب علیہ السلام اللہ کے بندے، کہتے دونوں کے درمیان کشتی ہو گئی. یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو نیچے گرا دیا اور اللہ کے سینے پر بیٹھ دیا. اللہ، یہ اب بھی ان کی تورات میں لکھا ہے. یہ عقل مانتا ہے یہ بات؟ کہا وہ خلاق اعظم اور کہا یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے بندے ہیں. اللہ کی طاقت کو کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن ان کے انجیل میں یہی کچھ لکھا ہے، اللہ کو کمزور ثابت کیا ہے، مخلوق کو طاقتور ثابت کیا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے میرے حبیب، جو دین میں نے آپ کو عطا کیا، جو کتاب کلام قرآن مجید کی شکل میں نے آپ کو عطا کیا، یہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. جو دین کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اس کو فنا فی النار کر دیتا ہے. اللہ کا دین محفوظ ہے. آج بھی قرآن اٹھا کر کے دیکھیے کتنا عرصہ ہو گیا اس کے نزول کو، تقریباً 1450 سال کے قریب اس کی نزول کو زمانہ گزر چکا ہے. آج تک قرآن کی زبر زیر پیش میں بھی فرق نہیں آیا. اللہ نے کیسے حفاظت کیا؟ 70 سال کا بوڑھا قرآن پڑھ رہا ہے، 7 سال کا بچہ کہتے بابا یہاں غلط پڑھ گئے، یہاں زیر ہے آپ زبر پڑھ گئے، یہاں پیش ہے آپ زیر پڑھ گئے، یہ لفظ غلط پڑھ گئے. سبحان اللہ، 7 سال 5 سال کے بچے کے سینے کو اللہ نے اس دین کا محافظ بنا دیا. بتائیے کسی اور دین کی ایسی حفاظت ہوئی ہو جیسے حفاظت اللہ کی دین اور کلام مجید. ہر دور میں قرآن کے حافظین رہے. جب روس پر انقلاب آیا، نام یہ بھول گیا، بہرحال جس نے لایا، 70 سال تک سوویت یونین کا ایسا نظام تھا، کسی کے گھر میں عربی میں لکھا ہوا کوئی صفحہ بھی ملتا، اس شخص کو وہ صفحہ ملنے پر بھی پھانسی پر لٹکا دیا جاتا. قرآن کو ختم کر دیا. پورے سوویت یونین کی سرزمین پر قرآن ختم. لیکن اللہ کی دین کی حفاظت کرنے والوں نے کیسے حفاظت کی؟ اللہ علماء سمرقند و بخارا، علماء ازبکستان، تاجکستان، انہوں نے اللہ کی دین کی ایسی حفاظت کی کہ سامنے دکان کے اندر شراب کی بوتلیں، فاحشہ قسم کی عورتوں کی تصاویر اور ایک خفیہ دروازہ، اندر مدرسہ، سینہ بسینہ اللہ کے یہ دین منتقل. یہ ان کو تاثر دینے کے لیے کہ بھئی یہ تو شراب خانے کی دکان ہے، شراب خانہ ہے، یہ صرف دکھلانے کے لیے تھا. اندر اللہ کی دین کی حفاظت ہو رہا ہے، اندر اللہ کی دین کی حفاظت. بچوں نے قرآن نہیں دیکھا لیکن قرآن کے حافظ تھے. ہمارے پیر بھائی حضرت مولانا ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں، سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد جب میں پہلی دفعہ سمرقند گیا تو وہاں ایک انجینئر تھے، مسلمان تھے. انہوں نے اپنے بچے کو پیش کیا، تقریباً 8-9 سال کا بیٹا تھا. تو مجھ سے کہا کہ یہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے. روس کی بات، ماسکو کی بات. میں بھی قرآن کا حافظ، میرا بیٹا بھی قرآن کا حافظ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میرے پاس چھوٹا حمائل شریف ہوتا تھا، میں نے وہ کھول کے اس بچے کے سامنے رکھ دیا کہ بیٹے یہاں سے پڑھو. کسی وہ حیرت کے مارے آنکھیں پاڑ کر قرآن کو دیکھ رہا تھا وہ بچہ. وہ انجینئر صاحب حیرت میں ڈوب گئے اور کہا حضرت انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ قرآن کو دیکھا.
یہ قرآن سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے. اس نے حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ یہ قرآن ہے جو تحریری شکل میں. اس نے قرآن نہیں دیکھا، پہلی دفعہ دیکھا. فرماتے جس وقت سوویت یونین ٹوٹ گیا، تمام علاقے آزاد ہو گئے، تو کہا ہم نے سمرقند میں آنے والے رمضان کے حوالے سے ایک قرآن کانفرنس منعقد کیا اور ہم نے اعلان کیا خالی سمرقند اور اس کی مضافات کے ایریا میں جتنے قرآن کے حافظ ہوں وہ درخواستیں دے دیں. ہم ان کے درمیان ایک مقابلہ کرنا چاہتے. مولانا ذوالفقار صاحب فرماتے میرا ارادہ یہ تھا کہ میں معلوم کروں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد کتنے حفاظ اس قوم میں موجود ہیں. فرمایا میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب درخواستیں آ گئے اور خالی سمرقند کے ایریا میں 1400 حفاظ قرآن نکل آئے. یہ اس زمانے کی جب قرآن پڑھنا جرم تھا، اس میں بھی اللہ نے قرآن کی کیسی حفاظت کی. اللہ کا دین ایسا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد جنتی باب ہے اور مدرسے محمدی باب ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا لایا ہوا دین تا قیامت محفوظ ہے تو پھر یاد رکھیے یہ بات سینوں میں اپنی نوٹ کر لیجئے، قیامت تک علماء بھی رہیں گے، مدرسے بھی رہیں گے. اس لیے اللہ کی دین کی حفاظت تو مدارس میں ہوتی ہے. یہی علماء اللہ کی دین کے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وارث قرار دیا ہے یہی موجود رہیں گے. اللہ چنیں گے اپنی بندوں میں سے دین کی حفاظت کرنے والے. اور ہم میں بھی اٹھ کر کہتے ہیں یہ مولوی کیا کام کرتے ہیں، ان کا کیا کام، یہ تو اجرے میں بیٹھے ہوئے یوں نہ کرے گے، آپ کو کیا علم. یہی علماء ہے جس کے ذریعے اللہ کی دین کی حفاظت ہو رہا ہے. خدا کی قسم اگر یہ علماء مٹ جائے دین بھی مٹ جائے، ختم. یہاں استطاعت پیدا کرنے والی کتب ابتداء جو طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں مدارس میں درس نظامی کے حوالے سے، خدا کی قسم یہ وہ کتب ہے جو طلباء میں عالم بننے کی استعداد پیدا کر رہا ہے. کہتے ذرا یضرب سے کیا ہوتا ہے، نحو سے کیا ہوتا ہے، منطق سے کیا ہوتا ہے، ریاضی سے کیا ہوتا ہے. یہ طلباء دن رات مدرسے میں لگے پڑھ رہے ہیں، یہ کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں. خدا کے بندے یہ دین کی خدمت نہیں تو اور کیا ہے، اللہ کی دین کا حفاظت ہو رہا ہے. ان سب مدرسوں کا تعلق اور نسبت صفہ کی چبوترے جیسا. پہلا مدرسہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا جس میں 70 طلباء تھے، اسی مدرسے کی فارغ التحصیل عبداللہ ابن عباس بھی ہے، عبداللہ ابن مسعود بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صفہ کے مدرسے سے فارغ ہوئی. تو اللہ نے اس دین کی کیسی حفاظت فرمائی. الحمدللہ نماز وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، نمازوں میں بھی فرق نہیں آیا، روزوں میں بھی فرق نہیں آیا، زکوٰۃ کے نصاب میں بھی فرق نہیں آیا، حج میں بھی فرق نہیں آیا. اللہ کا دین اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، اور اللہ کی حفاظت کا ذریعہ ایسا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو چن لیے اس دین کی حفاظت کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محفوظ، آپ کا لایا ہوا دین بھی محفوظ. اور میرے محترم دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی باقی جتنے نبی آئے اللہ نے ان کو معجزے دیے، سب عملی معجزے تھے. عملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے اللہ نے عملی بھی تھے، علمی بھی تھے. کسی نبی تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نبی اور رسول کے معجزے علمی نہیں تھے، عملی تھے. یعنی جب تک وہ نبی رسول رہا معجزہ رہا، جب وہ نبی رسول دنیا سے رخصت ہو گیا معجزہ بھی رخصت ہو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی بھی تھے. آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا، شق قمر آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ علمی یہ عملی معجزہ ہے. آپ کے
کہنے پر درختوں کا شہادت کا کلمہ پڑھ کر آپ کی نبوت و رسالت کے اقرار کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اب بھی مکے کے ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جب بچپن میں گزرا کرتا تھا وہ مجھے سلام کہتے تھے, السلام علیکم یا نبی اللہ. قصائص کبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جلدوں میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر ذکر فرمایا اس کتاب میں کہ 1100 معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے صادر ہوئے. لیکن بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد ہی نہیں تھی. آپ کا چہرے بھی معجزہ, آپ کی آنکھیں بھی معجزہ, آپ کی لب بھی معجزہ, آپ کی زبان بھی معجزہ, آپ کا چلنا معجزہ, آپ کے ہاتھ, آپ کی ذات میں اللہ نے ایک ایک معجزے کو جمع فرمایا. اور علمی معجزہ جو قیامت تک رہے گا, سبحان اللہ, سب سے بڑا معجزہ جو اس وقت بھی ہمارے درمیان بھی موجود ہے اللہ کا قرآن ہے, جس کی زبر زیر میں بھی فرق نہیں آیا, تا قیامت محفوظ رہے گا. اور پھر قرآن میں جو اللہ نے ذکر فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اللہ نے پھر اس کی تفصیل ہمیں حدیث نبوی میں ملتا ہے. نماز یوں پڑھیے, زکات یوں دیجیے, حج عمرہ یوں کیجیے. اس کی تفصیلات جب قرآن محفوظ ہے انشاءاللہ حدیث بھی محفوظ ہے. جب قرآن حدیث محفوظ ہے تو اس کو ایک نسل سے دوسرے نسل کی طرف منتقل کرنے والے بھی محفوظ ہوں گے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی معجزہ علماء اکرام کا وجود ہے. یہ علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی معجزہ ہے. اور پھر جب قرآن حدیث علماء بھی موجود ہے تو چوتھا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی مدارس ہے. مدارس کے ذریعے قرآن بھی محفوظ, حدیث بھی محفوظ, علماء بھی محفوظ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی معجزات ہیں جو آج تک جا. اور آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. میں نے عشق نبی اور اس کے تقاضے کے حوالے سے کہ عنوان لیا تھا, لیکن وہ پچھلے جمعے کی یہ حصہ رہ گیا تھا. یہ پہنچانا ضروری تھا اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے ہم جس نبی کی امتی ہے اللہ نے اس کو کتنا باکمال, کتنے جامع صفات کے حامل بنایا ہے. میں دشمنوں سے کوئی گلہ نہیں کرتا, وہ کیا جانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو. اے مسلمان, میں آپ سے گلہ کرتا ہوں. آپ جب ربیع الاول میں جلوس نکالتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, یہ آپ نعرہ لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں بہت اچھا نعرہ, لیکن غلامی رسول میں یہ بھی کہو نماز بھی قبول, زکات بھی قبول, حج بھی قبول, سود سے پاک نظام بھی قبول, موت تک نہ جائیے. پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تو قبول کیجیے. پورے سال میں بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جلوس ہو گئے, ختم, اب اگلے سال دیکھیں گے. نہیں, ایک ایک لمحے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت امت پر فرض ہے. جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے نبی کے مقام کو پہچانیں. اللہ نے جس عظیم نبی کے ہمیں امتی بنایا تاکہ ہم اس کی عظمت کو پہچانیں. کتنا عظیم ہے, کتنے رتبے والا اللہ نے بنایا, کتنے جامع صفات کمالات والا بنایا. آخری بات کہہ کر بات ختم کریں تو قیامت کے دن تمام نبیوں کو شفاعت ملے گی, شفاعت صغریٰ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہوگی. فرمایا اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میرا وہ امتی جس نے زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہو, جب تک اس کو نکال کر جہنم سے جنت میں داخل نہ کر دوں, میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا. عائشہ, اے عائشہ, تیرا حجرہ ہے جس سے گنبد خضرا کہتے ہیں. اے عائشہ, تیرا حجرہ ہے جس سے گنبد خضرا کہتے ہیں. عائشہ, تیرے حجرہ, اس پر رحمت کدی کی انتہا ہوگی. رحمت کی انتہا اسی روضے رسول پہ ہوگی. شفاعت کبریٰ اللہ نے اس کو عطا فرمایا.
باقی نبیوں کو شفاعت صغرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ۔ میرے محترم دوستو، آپ اپنے نبی کے ان صفات کو، کمالات کو اپنے ذہن دل میں رکھے۔ انشاءاللہ اگر آپ اپنے نبی کے مقام کو پہچان گئے، دشمنوں کو قوت نہیں ہوگی کہ آپ کو ورغلائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے آپ کی ایمان کو بگاڑنے انشاءاللہ ان کو جرأت نہ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وافر مقدار میں نصیب فرمائے، ہماری دلوں کو محبت رسول سے سرشار فرمائے۔ وآخر دعوانا سنت